دہشت گردوں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا جس کو سیکیورٹی داروں نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا اور تمام کے تمام یعنی چاروں دہشت گرد کو جہنم واصل کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ تمام دہشت گرد آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس تھے جن کی زد میں آ کے ایک پولیس اہلکار اور 4 سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور فائرنگ کے تبادلے میں کچھ افراد زخمی بھی ہوئے جن کو ابتدائی طبی امداد ابھی تک دی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پہ پہنچ گئی تھی اور اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں کلیئرنس آپریشن کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کی گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے۔ برآمد کیے گئے اسلحے میں دستی بم اور آٹومیٹک رائفلز شامل ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دی اور جلدی وہ ماسٹر مائنڈ تک تو پہنچ جائیں گے۔ اور پاکستان کے لیکن سنز آف دا سوائل نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سرحدوں کے ساتھ شہروں کے اندر بھی وطن عزیز کے محافظ ہیں۔ قوم کے بہادر بیٹوں نے جیسے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے انتہائی قلیل وقت میں دہشت گردوں کا صفایا کیا اور ان کو جہنم واصل کیا، وہ قابل تعریف ہے۔ لیکن میں آپ کو بار بار یہ پہلے بھی بتا رہا تھا کہ لداخ سے توجہ ہٹانے کے لیے اب بھارت پاکستان میں کارروائیاں کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کتنی باری کہا، فورن منسٹر نے کہا، پرائم منسٹر نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشنز یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سلیپر سیلز کو ایکٹیو کرے گا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چوکس رہنا پڑے گا۔ آنے والے دنوں میں بھارت پھر ایسی شرارتیں کر سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ بھارتی میڈیا کو دیکھیں، وہ اس واقعے کو لے کے خوب شادیانے بجا رہا ہے، خوشی کر رہا ہے۔ اور اس وقت ملک دشمن عناصر تمام صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ میں تو بتاتا ہوں، آپ کا مودی کا ہاتھ ہے، اجے دیوگن کا ہاتھ ہے، ان سب کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ 2 دن پہلے ہی بھارتی ٹیلی ویژن ریپبلک ٹیلی ویژن، اور ریپبلک ٹیلی ویژن جو ہے، میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں، اس کے سی او اور اونر بظاہر تو ارناب گوسوامی ہے، لیکن ایکچولی اس کی جو فنڈنگ ہے وہ ساری بی جے پی نے کی ہوئی ہے اور آر ایس ایس اس کے رننگ ایکسپنس دیتا ہے۔ تو ریپبلک ٹیلی ویژن پہ براہ راست ایک لائیو شو میں ایک ہندوستانی ریٹائرڈ میجر نے، گروو آریہ نے، دعویٰ کیا تھا 2 دن پہلے کہ وہ بی ایل اے اور دیگر بلوچ دہشت گرد تنظیموں سے رابطے میں ہیں، اور انہوں نے پیشن گوئی کی کہ پاکستانی فورسز پر 10 سے 15 دنوں کے اندر حملہ ہوگا۔ یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر وغیرہ پہ خاص طور پہ وائرل ہو چکا ہے، اور اس سے آپ بھارتیوں کی سوچ اور پاکستان کے خلاف کھلم کھلا سازش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اس کلپ کو لے کے عالمی سطح پہ خصوصاً یونائٹڈ نیشنز میں ایسا واویلا کرے، شور کرے کہ یہ ان کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے، اور کم از کم اس میجر کو تو دہشت گرد قرار دے نا۔ اور پاکستان کو چاہیے کہ اب اس کا نام، اس کی تصویر، اس کا سب کچھ لے کے یونائٹڈ نیشن میں جائے، اس کو وانٹڈ ٹیررسٹ ڈکلیئر کروائے اور اس کو لائے یہاں پہ، اور پاکستان کے حوالے یعنی وہ ہونا چاہیے بندہ، اور پھر یہاں کی عدالتوں میں اس کو ٹرائی ہونا چاہیے۔ اور اس کلپ کو ہر فورم پہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہندوستان خطے میں ہونے والی دہشت گردی کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، فائنینس کرتا ہے، فنڈ کرتا ہے اور ان کے ساتھ سمپتھائز کرتا ہے۔ چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے اس حوالے سے انکشاف کیا کہ حملے کے بارے میں سیکیورٹی ایجنسیز نے وقت سے پہلے الرٹ کر دیا تھا۔ الرٹ ملنے کی وجہ سے ہم نے سیکیورٹی اقدامات لے رکھے تھے اور اس لیے دہشت گردوں کو گیٹ کے اندر تک داخل نہیں ہونے دیا۔ اسی حوالے سے ڈی جی رینجرز نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بتایا کہ محض 8 منٹ میں 4 دہشت گردوں کو مار دیا گیا اور وہ عمارت کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اب آپ ذرا رسپانس ٹائم چیک کریں، صرف 8 منٹ۔ ہیلو انڈین آرمی، کچھ تو سیکھ لو، صرف 8 منٹ، جبکہ ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ 20 منٹ میں تمام کارروائی مکمل کر لی گئی، یعنی 10:02 پہ دہشت گرد گاڑی میں آئے، 10:10 پہ تمام دہشت گرد جہنم کی طرف بغیر ویزے کے چلے گئے۔ 4 دہشت گردوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور دہشت گردوں نے سیدھی گولیاں چلائی، کوئی ادھر ادھر ہوائی فائرنگ نہیں۔ تاہم پہلی انٹرنس جو ہے اس میں 2 دہشت گردوں کو مارا گیا، اس کے باعث دہشت گرد عمارت کے اندر نہیں داخل ہو سکے۔ دہشت گردوں کا تو پلان تھا کہ وہ لوگوں کو یرغمال بنائیں، وہ جدید اسلحہ، راکٹ لانچرز اور دیگر سامان لائے ہوئے تھے۔ دراصل اسٹاک ایکسچینج کو ٹارگٹ بنانے کا مقصد پاکستان کی خوشحالی کو نقصان پہنچانا تھا۔ ڈی جی رینجرز نے کھول کر بتایا کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی میں پڑوسی ملک کی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ مجھے تو ادراک ہے کہ ملک دشمن ایجنسیز کوشش کر رہی ہیں کہ بچے کو دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ان کے خلاف کام شروع کر چکے ہیں اور انہیں اب نیست و نابود کرنا پڑے گا۔ 1.5 سال سے شہر قائد میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ را کی بوکھلاہٹ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس تمام کارروائی کے دوران اسٹاک ایکسچینج میں معمول کے مطابق کام جاری رہا، بلکہ کاروبار پازیٹیو رہا، اور یہ ہے بھارت کے منہ پہ اصل چپیڑ۔
दरअसल कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भारत की लद्दाख में चाइना के हाथों हजीमत के नतीजे में बौखलाहट की निशानी है। भारत ने यह हमले चाइना के खिलाफ जिल्लत आमेज़ पसपाई और खिफ़त को ख़त्म करवाने के लिए किए। पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहरक में अहम तरीन मकाम को टारगेट करके भारत ने अपना बदला लेने की कोशिश की। भारत के एजेंट्स और BLA के दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाकत के बाद भारत का वो ख़तरनाक और मज़मूम मनसूबा नाकाम हो गया जिसके तहत वो कराची स्टॉक एक्सचेंज की पूरी इमारत को तबाह करके जला देना चाहता था। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के जदीद हथियारों से अंदाज़ा होता है कि इनके पास जो हथियार थे वो बहुत बड़ी तबाही फैलाना चाहते थे। उसमें ग्रेनेड लॉन्चर्स थे जो इमारतों को तबाह करने की सलाहियत रखते थे। ये ग्रेनेड 40 mm के हैं जिनका नाम MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है, जिसे भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। और दूसरी तरफ इन दहशतगर्दों से पेट्रोल की बोतलें भी बरामद हुई जिसका मकसद बिल्डिंग को जलाकर खाक बनाना था ताकि मुंबई तर्ज का हमला करे ना और पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहरक को तबाह करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जा सके। मुंबई हमले में भी वो आपको याद है कि भारत का एक अपना ड्रामा था जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर बगैर सबूत दिए धर दिया गया और इसकी तरदीद पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने हर फोरम पे की और भारत उसका कोई एविडेंस नहीं दे सका। भारत इसमें पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने में टोटली नाकाम रहा। कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले पर अल्लाह के फजल से हमारे सिक्योरिटी इदारों को कि बर वक्त और मौसर कार्रवाई से दुश्मन के दांत टूट चुके हैं और भारत और इसके एजेंट्स को मुंह की खानी